أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ بغیًا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے فإن اللہ سریع الحساب، تو یقیناً اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو مطیع کر دینا، اللہ کا تابع فرمان ہو جانا، اللہ رب العالمین کے احکامات بجا لانا، اور انبیاء و رسل اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں تک پہنچاتے رہے، ان کے مطابق عمل کرنا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے تک پہنچنے والے تمام تر راستے بند کر دیے اور صرف ایک ہی راستہ برقرار اور باقی رکھا، وہ راستہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تو اب اگر کوئی بھی شخص امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے دین اور آپ کے طریقہ کار کے علاوہ کوئی اور راستہ اور طریقہ کار اپنائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاشے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا قائل نہیں ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق طرز زندگی نہیں بناتا، آپ کی سنت اور طریقے پر نہیں چلتا، آپ کے طریقے کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل نہیں بناتا، تو اس کا دین اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ بندہ توحید کا قائل ہی کیوں نہ ہو، شرک سے بچنے والا ہو، توحید کا قائل ہو، دوسرے ایمانیات کا بھی اقرار کرنے والا ہو، لیکن اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہ لایا اور اس نے نبی کی شریعت کو قبول نہ کیا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اس نے فالو نہ کیا، تو اس کا دین اللہ رب العالمین کے ہاں قبول و منظور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی
جو میرے بارے میں سن لے، میری آمد، میری نبوت اور رسالت کا اس کو علم ہو جائے اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، اللہ رب العالمین اس کا دین قبول نہیں کریں گے، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی یہودی یا عیسائی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اسلام کا علم ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہ کرے، اپنی یہودیت پہ، عیسائیت پہ کھڑا رہے، الا کان من اصحاب النار، اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا، آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا، جہنمی بن جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سرخ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی عرب و عجم کی طرف مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو سب پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو اختیار کریں، اور ویسے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو ایک ہی دین دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ و دینہم واحد، انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے، آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین پہ چلنے والے، ایک ہی دین کی دعوت دینے والے۔ دین کی جو مبادیات ہیں اور اس کی جو بنیادی اور اساسی باتیں ہیں وہ تمام تر انبیاء کرام کی دعوت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید تمام تر انبیاء کی دعوت میں موجود ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، صدقات دینا، روزے رکھنا، یہ تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کی دعوت میں موجود ہے۔ روزوں کا تصور پہلی امتوں میں بھی تھا، نماز کا تصور بھی پہلی امتوں میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی پہلی امتوں میں موجود تھی، اور صدقات و خیرات اس کا تصور بھی پہلے سے موجود تھا، اور ملت ابراہیمی کے شاعر میں بیت اللہ کا حج کرنا بھی شامل تھا۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ ہاں، یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے بطور سزا ان کے لیے سخت قسم کے قوانین بنا دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دی۔ اصلاً قانوناً وہ چیزیں حلال تھیں لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی، یعنی بطور سزا۔ جیسے چربی یہود پر حرام ہوئی، ہماری شریعت میں حلال ہے، ہمارا دین اپنے اصل پر قائم ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی حلال ہی تھی لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے حرام ہوئی۔ تو یہ وقتی طور پر کچھ معاملات تھے، وگرنہ اساس اور بنیاد تمام تر انبیاء کرام کی دعوت کی وہ ایک ہی رہی ہے، اور بنیادی احکام وہ ایک ہی رہے ہیں، اور ابتدا تمام تر انبیاء کرام کی دعوت کی وہ توحید سے ہوئی، اور ہر نبی اور رسول کو یہ کہا گیا کہ تم میرا پیغام لے کے جاؤ گے، اس کے بعد میری طرف سے بھیجا ہوا نبی اور رسول آ جائے تم اس پر ایمان لے کے آؤ، اور سب سے اس پر اقرار کروایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور سب نے اس کا اقرار کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد ہی صرف ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اہل کتاب ان کو علم ہو گیا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے، تو انہوں نے محض ضد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ وہ جانتے پہچانتے تھے نبی کی نبوت کو، رسالت کو، نشانیوں سے پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ مانے، انہوں نے ضد کی اور انکار کیا۔ تو ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے، نتیجتاً وہ تورات کی حکم عدولی کرتے ہیں، انجیل کی حکم عدولی کرتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے نافرمان ثابت ہوتے ہیں۔ تو تورات اور انجیل پر عمل کرنے کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کو مانیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول مانیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی آیات الہی کی کفر کی سزا مل کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی سزا ضرور ملے گی اور جلد ہی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو قیامت بھی بہت قریب ہے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ اس کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو بہت نزدیک جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت بھی بڑی قریب ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا، اللہ کے لیے جھکا دیا۔ ومن اتبعنی، اور ہر اس شخص نے بھی جس نے میری پیروی کی، میں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، مطیع کر دیا ہے، اللہ کے تابع کیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی اپنے چہروں کو اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، میری پیروی کرنے والے اور میں، ہم سب نے اپنے چہروں کو اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور جو ان پڑھ ہیں ان کو کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم تابع ہو گئے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ بھی تابع فرمان ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یقیناً آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب محض کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد وہ کفر و عناد کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی پر مصر ہیں، جھگڑتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، میرا ظاہر و باطن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور یہی حال ومن اتبعنی، میری پیروی کرنے والوں کا بھی ہے، میں بھی ظاہراً اور باطناً اللہ کا تابع فرمان ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی ظاہراً بھی اور باطناً بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنے والے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ اور اہل کتاب یہود و نصارہ
والامیین یعنی مشرکین مکہ، امی ان پڑھ لوگ، ان پڑھ لوگوں سے یہاں پہ مراد مشرکین مکہ ہے، یہود و نصارہ کو اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان سب سے کہو کہ کیا تم اسلام لے آؤ گے؟ اگر تو وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائیں، اسلام لے آئیں، اللہ کے تابع فرمان ہو جائے، پھر تو ہیں یہ ہدایت یافتہ، پھر یہ راہ راست پر ہیں۔ اور اگر وہ روح گردانی کریں تو پھر آپ کے ذمے پہنچا لیں، آپ کہہ دیجئے میرا کام تھا تمہیں بتانا، میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں، اور حساب تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے، اللہ نے تمہارا محاسبہ کرنا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ پھر حساب کر لے۔ اور اس آیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام ملوک اور امراء کو دعوت دی، قیصر کو خط لکھا، کسریٰ کو خط لکھا، مقوقس کو خط لکھا، جہاں جہاں تک آپ خود جا سکتے تھے خود گئے، اپنے اصحاب کو بھیج سکتے تھے بھیجا، اور جہاں پر خط و کتابت کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچا سکتے تھے وہاں تک پہنچائی۔ اس وقت یہ بڑی بڑی سپر پاوریں تھیں، روم اور ایران، ان کی طرف آپ نے خط و کتابت کے ذریعے دین کی دعوت پہنچائی، اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جو بھی میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا یہود و نصارہ تک اپنی دعوت کو پہنچایا، سب کو خبردار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کے بارے میں تمہاری کتابوں کے اندر درج تھا، اب تم پہ لازم ہے کہ تم مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ہر نبی کو اس کے علاقے کی طرف، اس کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا جاتا تھا۔ فَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے سارے لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا، تمام تر لوگوں کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ میری اتباع کریں، میری نبوت اور رسالت کو مانیں۔ اور جو آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، بھلے وہ کسی بھی دین پر ہو، اگر تو اس کو نبی کی نبوت اور رسالت کے بارے میں علم نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کو علم ہے، اس کو پتہ ہے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، خواہ وہ شرک سے بچنے والا اور ایمانیات پر عمل پیرا ہونے والا کیوں نہ ہو۔ یعنی اس وقت ایمان کے لیے ضروری ہے، توحید کے لیے لازم ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے اور اپنے آپ کو ان کے تابع فرمان کر دیا جائے۔